توصیف احمد کے قلم سے نکلا ایک شاہکار اور جذبات کو جھنجھوڑنے والا ناول سنہرا سال انتصاب۔ شروع اس مالک کے نام سے جو تمام دلوں کے بھید جاننے والا ہے اور بے شک غفور الرحیم ہے۔ پیش لفظ، یہ عشق ہے جو اس رات میں گلاب کے پھول کی پتی پر موجود شبنم کا موتی ہے، پھر اس موسم سرما کی اس سنہری زیوراتی دھوپ میں لڑکھڑا کر گرنے والوں کو بچاتا ہے، پھر فضا میں بجتا راگ یمن سنہرا ساز ہے۔ یہ عشق ہے جو برسات میں اس باغ میں ایک دوسرے پر پانی اڑانا ہے۔ یہ عشق ہے جو جامع مسجد کے اس عقب میں موجود ان درختوں میں ہے۔ یہ عشق ہے، یہ پریم ہے۔ اگر پریم کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو شاید وہ ستارہ اور امتیاز ہوتا۔ یہ عشق ہے جو راگ یمن ہے۔ یہ داستان عشق ہے جو ستارہ اور امتیاز کی ہے۔ حاضر ہے سنہرا ساز۔ توصیف احمد، 2023، کراچی، پاکستان۔ سنہرا ساز از قلم توصیف احمد۔ تاریخ 25 فروری، شہر ہے حیدرآباد، مقام کملا بائی کا کوٹھا۔ اس وقت اس ہال نما کمرے میں موسیقی اور رقص کا جادو تھا۔ نشائی اپنے ہاتھوں میں نشے کے جام تھامے اس حسینہ کے رقص پر داد دے رہے تھے۔ یہ کوٹھا اس محلے کا سب سے اعلیٰ کوٹھا سمجھا جاتا تھا۔ رقص کے دوران تمام تماشبینوں کی نظریں اس رقاصہ کے گرد محو طواف تھیں، لیکن اس کے کسی زاویے سے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ رقاصہ ہے۔ رقص کا دور ختم ہوا اور سارے تماشبین وہاں سے جانے لگے۔ 26 فروری، مقام کملا بائی کا کوٹھا، حصہ الف۔ آج جب وہ معمول کے مطابق اس ہال نما کمرے میں پہنچی تو رقص کا دور شروع ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ اس نے ہال میں موجود نفوس پر نظر دوڑائی تو اس کی نظر ایک شخص پر جا کر ٹھہر گئی۔ امتیاز، دماغ میں ایک آواز ابھری اور اس کا دماغ ساکت ہو گیا۔ دماغ میں جھکڑ چلنے لگے، ساری سوچوں کے دروازے بند ہو گئے، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ وہاں موجود تمام افراد اپنے ہاتھوں میں پسندیدہ جاموں کے آبخورے تھامے اس دنیا و مافیا سے بے خبر نہ جانے کس دنیا میں گم تھے، سوائے امتیاز کے۔ رقص کا آخری دور شروع ہوا۔ ہارمونیم والے نے سر چھیڑے، کلاکاروں نے اپنی آواز کے سیر میں اس ہال کو جکڑنا شروع کیا۔ طبلے کی تھاپ ابھری، وہ اپنے خیالات میں ہی گم تھی۔ زمین پر بیٹھی گلوکار بولی، ستارہ باجی، ارے ستارہ باجی۔ ستارہ چونکی، پھر آہستہ چھن 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 کی آواز ماحول پر غالب آنے لگی۔ اس نے رقص کے دوران ان تمام افراد پر نظر دوڑائی تو سب کے سب نشے میں دھت تھے، لیکن امتیاز کی آنکھوں میں سوال تھا، اور وہ سوال کو بخوبی پہچانتی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ پھر آہستہ آہستہ ساری آوازیں دم توڑ گئیں، آنکھوں کے آگے قوس و قزح کے رنگ بکھرنے لگے۔ پھر ان رنگوں میں ایک واقعہ ابھرا۔ وہ ایک پوسیدہ سے مکان کی ایک کھڑکی پر نہ جانے کس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ روز کا معمول تھا۔ روز کی طرح گلی کے کنارے سے ایک آواز ابھری اور ستارہ کی سماعتوں کو فرحت ملی۔ آلو لے لو، ٹماٹر لے لو، بھنڈی لے لو۔ ہاں، یہ وہی امتیاز تھا جو ان کے محلے میں سبزیاں اور پھل بیچنے آیا کرتا تھا۔ یہ محبت بھی کیا چیز ہے۔ محبت میں خامیاں نظر نہیں آتی، محبت کسی چیز کی محتاج نہیں، محبت میں نہ مقام دیکھا جاتا ہے نہ کچھ۔ ہر احساسات کو، ہر حیثیت و مقام کو بھلا کر صرف محبت کے احساس میں گرنا ہی اصل عشق کا نام ہے۔ ہاں، بالکل اس وقت جب آسمان رات کے غلبے میں تھا اور قطرہ قطرہ رات بیت رہی تھی، اور اسی بوسیدہ سے مکان کی چھت پر دو کالے سائے فاصلے سے کھڑے تھے۔ پھر اس مردانہ سائے کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی اور
الفاظ اس فضا میں تحلیل ہونے لگے۔ چاند کی چاندنی کے خول میں وہ دونوں شاید نہائے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان ایک گلاب کے پھول کا گملہ تھا۔ ماحول میں نسوانی آواز ابھری، امتیاز تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ فضا میں سکوت چھا گیا، اور اس فضا، اس دنیا، اس قرۂ زمین پر موجود ہر شے جواب کی منتظر ہوئی۔ جواب ملا، الفاظ یہ تھے، اس رات میں نے جب اس لال گلاب سے پوچھا کہ محبت کیا ہے، تو ستارہ تم جانتی ہو کیا جواب ملا؟ دوسرے سائے کے چہرے پر گلناری اور شرم و حیا کے احساسات ابھرے، اور اس کا چہرہ گلناری سے لال ہوا۔ یقیناً وہ نہیں جانتی تھی۔ تو جواب ملا کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو دلوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ ہاں، شاید محبت مرگ کو حیات اور رغزار کو گلزار بنا دیتی ہے۔ محبت اور کچھ بھی ہے۔ محبت کو کوئی نام نہ دو، وہ جو اوپر چاند کی کرنیں اس شجر سے ٹکرا کر ہر سو بکھر رہی ہیں، وہ محبت ہے۔ یا اس گلاب کے پھول کی پتی پر وہ جو شبنم کا موتی ہے، وہ محبت ہے۔ ستارہ، میں تم سے نہیں جانتا کہ میں تم سے کب ملا، شاید موسم سرما میں، یا کہ کسی رنگا رنگ تقریب سے کچھ وقت پہلے، میں نہیں جانتا، لیکن پھر مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ ماحول میں پھر ایک بار نسوانی آواز کا جادو چلا۔ ہاں امتیاز، میں بھی نہیں جانتی کہ مجھے تم سے کب محبت ہوئی۔ ہاں، شاید تب کہ جب میں تم سے سبزیوں کے بھاؤ تول میں تم سے بحث کرتی تھی، شاید کہ تب جب تم نے مجھے باغ میں ان آوارہ لڑکوں سے بچایا تھا، جب میں بھاگ رہی تھی اور تم نے مجھے اچانک آ کر تھاما تھا۔ ہاں، بالکل اسی وقت تم نے مجھے گرنے سے بھی بچایا تھا، اور شاید یہ وہی وقت تھا جب تمہارے وجود کی خوشبو میرے اندر بس گئی۔ ہاں، شاید انہی لمحوں میں ہماری محبت کو دوام ملا تھا، اور ان دونوں کی روحوں نے نہ بچھڑنے کے وعدے بڑی خاموشی سے طے کیے تھے۔ طبلے کی تھاپ بدل گئی۔ اس نے پھر ان موجود افراد پر نظر دوڑائی۔ نظریں گھوم پھر کر امتیاز پر ٹھہر گئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ امتیاز کی آنکھوں میں اب وہی سوال بڑی شدت سے نظر آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اپنے ماضی کی کتاب مزید اوراق پلٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں کا منظر بدلا۔ 15 سال پہلے جب وہ اسی بوسیدہ سے مکان کے صحن میں چارپائی سے لپٹی رو رہی تھی، محلے والے اسے سنبھال رہے تھے۔ کوئی تھا جو اس وقت اس چارپائی پر سفید کپڑا اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ وہ روتے روتے کہہ رہی تھی، اماں، اماں چھوڑ کر نہ جا، اماں۔ لیکن اس چارپائی پر موجود وجود میں کوئی جنبش تک نہ ہوئی۔ وہ رخسانہ حمید تھی۔ یقیناً وہ مر چکی تھی۔ ستارہ نے اپنی آنکھوں کو مضبوطی سے بند کر کے کھولا۔ یقیناً اس کی آنکھوں میں پانی اشکوں کی صورت ابھر رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں، یاد ماضی عذاب ہے یارا، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ماضی کا ناک ایک ایسا ناک ہے جس کا سر اگر وقت پہ نہ کچلا جائے تو وہ مستقبل کی راہوں میں کسی نہ کسی وقت ہمیں ضرور ڈستا ہے، اور اس کے ڈسنے سے جو زہر پھیلتا ہے وہ ہماری ماضی کی یادوں کو جنم دیتا ہے۔ ماضی کی کتاب نے اپنے کچھ اور ورق پلٹے، اور ستارہ ماضی کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی۔ ٹھیک 4 ماہ پہلے جب امتیاز گاؤں جانے کی جستجو میں تھا، اس نے ستارہ سے اجازت مانگی تو بڑے بجھے دل کے ساتھ ستارہ نے اسے اجازت دی تھی۔ امتیاز چلا گیا۔ اب ذرا اس بوسیدہ سے مکان کی اس کھڑکی سے جھانکو تو ستارہ کا باپ کہہ رہا تھا، بیٹا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں یہاں اس دنیا میں چند دنوں کا مہمان ہوں۔ میں اپنی زندگی میں ہی تیری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں امتیاز سے ناواقف نہیں ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دنیاوی دولت، یہ عمارت آج کبھی کسی کے پاس تو کل پھر کسی کے پاس، لیکن ابھی جس کے پاس ہے اس کے بارے میں سوچ، آگے تیرا نصیب۔ فیصل کے پاس اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ سب کچھ ہے۔ اتنے میں مولوی صاحب کے ہمراہ چند افراد مزید گھر میں داخل ہوئے، اور وہ ستارہ حمید سے ستارہ فیصل بن گئی۔ اس کے والد محلے والوں نے اسے رخصت کیا اور وہ پھر فیصل کے گھر چل گئی۔ فیصل معمولی شخصیت کا حامل تھا۔ اس کی صورت میں موٹی موٹی آنکھیں، کالا بدھا رنگ،
ماں باپ مر چکے تھے، اپنا بزنس تھا، خاندان والوں میں کوئی خاص نہ تھا، بس ایک یہی مولوی صاحب جو اس کے چچا تھے، اور باقی بہت دور پر آئے کے کچھ رشتہ دار تھے۔ شروع کے 2 ماہ تو فیصل نے ایسا ظاہر کیا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، لیکن یہ ساری محبت ستارہ کو مصنوعی لگتی، شاید کہ اس کا دل سچی محبت کا ذائقہ چکھ چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی امتیاز کی محبت کو اپنے دل سے نہ نکال سکی تھی، وہ جتنی کوشش کرتی محبت اتنی بڑھتی چلی جاتی۔ اب تو کبھی کبھی امتیاز کی محبت اس کے روپ میں ستارہ کے سامنے سراپائے سوال بن جاتی۔ وہ اندر سے بکھر چکی تھی، وہ بہت روتی، دعائیں کیا کرتی، بہت آنسو بہاتی۔ یہ محبت، شاید کہ محبت کا سحر اتنا ہی اکثیر ہے کہ کوئی اگر اس کا اسیر ہو جائے تو وہ اس سحر سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ ماضی کی کتاب نے چند اور اوراق پلٹے۔ 3 جنوری 2003 فیصل کا گھر۔ آج ستارہ کو خبر ملی کہ اس کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ وہ فیصل کے سامنے بہت سسکی کہ مجھے اپنے والد کا آخری چہرہ دیکھنے کے لیے لے چلو، لیکن فیصل نے منع کر دیا، بہت مارا پیٹا۔ 2 ماہ تک فیصل نے محبت کا ڈھونگ رچایا تھا اور اب اپنی اصل صورت میں آ چکا تھا۔ ستارہ ٹھیک سمجھتی تھی یہ سب محبت میں گرفتاری کا ناٹک، یہ سب کچھ مصنوعی ہے۔ پھر اس نے اپنی ہی بیوی کے جسم کا دسترخوان چند پیسوں کے عوض بچھا دیا۔ 1 ہفتے تک روز رات 1-2 مرد اس کے جسم کو نوچنے آتے ہیں۔ اب فیصل کی اصل شکل سامنے آئی تھی۔ وہ لڑکیوں کا کاروبار کرتا تھا، یا تو اپنے شہر میں جکڑ کر یا سیدھی سادھی لڑکیوں سے نام کا نکاح کر کے۔ وہ ان لڑکیوں کو اندرونی سندھ، تھر کے مقام پر یا دوسرے ممالک میں سیل کر دیا کرتا تھا۔ ان کاموں میں یہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ ان کا پورا ایک گروہ تھا۔ وہ ان لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے اور پھر کوئی نام و نشان نہ ملتا، یا پھر انہیں کسی کوٹھے پر بیچ دیا جاتا، یا ان کے لاشیں کبھی سمندر کے کناروں یا پھر درگور کر دی جاتی۔ یہی سب کچھ اب ستارہ کا مقدر بننا تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ فیصل نے ستارہ کو طلاق دے کر 5 لاکھ میں اپنے دوست کے ہاتھوں ایک کوٹھے پر بیچ دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے امتیاز کی یاد نہیں آتی تھی، لیکن اب وہ اس کوٹھے کو چھوڑ کر اس زمانے کی گرد میں امتیاز کو تلاش کرنا تو دور، اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے خوب آنسو بہائے، لیکن کوئی اس کے آنسو پہنچنے والا نہ تھا، کیونکہ اس نے محبت کی تھی۔ شاید کہ محبت کا انجام یہی ہوتا ہے، صرف تڑپ اور آنسو بہانا۔ اس نے سب کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اب تو یہ حال تھا کہ کبھی تھک کے سو گئے ہم، کبھی رات بھر نہ سوئے، کبھی ہنس کے غم چھپائے، کبھی غم چھپا کے روئے۔ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ شب غم کی بیتی جو سنائی انجمن میں، کئی سن کے مسکرائے، کئی مسکرا کے روئے۔ میں ہوں بے وفا مسافر، میرا نام بے کسی ہے، میرا کوئی بھی نہیں جو مجھے گلے لگا کے روئے۔ ہال میں رقص اپنے عروج پر تھا۔ امتیاز کو ستارہ کا یہ حال دیکھ کر اس کی آنکھوں میں وہ منظر ابھرا کہ جب وہ اپنے گاؤں سے لوٹا تھا اور وہ بڑا چہکتا چہکتا ستارہ کے گھر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ تاریخ تھی 14 فروری، مقام شہر کراچی، ستارہ کے گھر کے پاس۔ امتیاز 4 ماہ کے لیے گاؤں گیا ہوا تھا۔ اب جو گیا تھا تو وعدہ کر کے گیا تھا کہ ستارہ کو آنے کے بعد خوشی کی خبر ضرور سنائے گا۔ اس نے گاؤں میں نیا گھر خریدا تھا اور گاڑی بھی خریدی تھی۔ امتیاز 4 ماہ بعد اب بہت خوش واپس لوٹا تھا، لیکن وہ بھی انجان تھا کہ اس کے جانے کے بعد کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ آج امتیاز کی آواز بڑے جوش سے گلی میں گونج رہی ہے، آلو لے لو، ٹماٹر لے لو، تازے تازے پھل لے لو۔ لیکن آج رانجھا کی ہیر اس کا انتظار کرتی کھڑکی پر موجود نہیں ہے۔ اس بات سے رانجھا انجان ہے۔ کہیں دور، بہت دور، اس جھیل کے کنارے ایک شہزادہ اپنی شہزادی کے لیے سنہرا ساز بجا رہا ہے۔
اس جھیل کے دوسرے کنارے سے ایک شہزادی کو آنا ہے۔ فضا میں اس سنہرے ساز کی گونج اور اس گانے کے بول تحلیل ہو رہے ہیں جو اس گلی کی فضا تک آتے آتے معدوم سے معدوم پڑ جاتے ہیں۔ شہزادی کے آنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ امتیاز اپنی مخصوص جگہ کے قریب آ چکا ہے۔ دور سے شہزادے نے دیکھا کہ کسی گھوڑے کا ہیولہ ابھر رہا ہے۔ ساز کی آواز ماحول پر غالب ہے۔ امتیاز نے دیکھا کہ آج وہ کھڑکی پر نہیں تھی۔ گھوڑے کا ہیولہ مزید واضح ہوا، ساز کی آواز تیز سے مزید تیز ہوئی، لیکن وہ گھوڑا کالا ہے۔ عقب سے امتیاز کو آواز سنائی دی، وہ کرن تھی۔ ساز کی تاریں ٹوٹ چکی ہیں۔ ایک سپاہی دوڑتا دوڑتا آ رہا ہے۔ ساز کے آواز فضا میں اب بھی موجود ہے، ہاں لیکن اب صرف زبان باقی ہے۔ کرن بولی، امتیاز بھائی اب وہ نہیں ہے۔ سپاہی بولا، راجہ نے شہزادی کو بغاوت کے نام پر قتل کر دیا ہے۔ امتیاز کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کرن ستارہ کی شادی اور حمید صاحب کے انتقال کا بتانے لگی۔ شہزادے نے گٹار اٹھایا اور جھیل میں دور پھینک دیا۔ امتیاز کے لیے ساری دنیا ویران ہو چکی تھی۔ شہزادہ جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ اب تو اس کی ساری دنیا ویران ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ہی خیال میں سڑکوں پر ریڑھی دھکیلتا چلا جا رہا تھا۔ امتیاز اب بے حال سا سڑکوں پر پھر رہا تھا۔ جس دن محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، جس دن ایک دل دوسرے دل سے ملتا ہے، اسی دن، ہاں بالکل اسی دن اس کا دل ٹوٹا تھا۔ شام ڈھل گئی۔ ایک محبت کا بھولا بھٹکا مسافر سڑکوں پر برے سے برے حال میں پھر رہا ہے، اور پوری دنیا ویلنٹائن ڈے کے رنگوں میں نہائی ہوئی ہے۔ نہ جانے کتنے ہی دل آج کے دن ایک ہوئے ہوں گے، لیکن آج تو اس کا دل ٹوٹا تھا۔ یہ دل ٹوٹنے کا درد۔ دل میں بظاہر تو کوئی ہڈی نہیں، لیکن اس کے ٹوٹنے میں بہت درد ہوتا ہے۔ ایک ایسا مسافر جس کے ساتھی نے اسے ان محبت کی راہوں میں، کانٹے بھری راہوں میں، اس آگ میں تڑپنے کو اکیلے چھوڑ دیا تھا۔ جب اسے تھکن کا احساس ہوا تو اس نے اپنی ریڑھی کو ایک درخت سے لگایا اور خود بھی درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ آنکھوں میں اب بھی ستارہ کا مسکراتا ہوا چہرہ پھر رہا تھا۔ چہرہ دیکھ کر دل میں ایک نفرت کی لہر اٹھی، لیکن محبت کے سمندر نے اس پر غلبہ پا لیا۔ دماغ بولا، دیکھ لیا، اس دل کی باتوں میں نہ آیا کر، محبت کا انجام ہی یہی ہوتا ہے۔ دل بولا، ستارہ ایسی لڑکی نہیں ہے، یقیناً اسے کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ درپیش ہوگا۔ بات تو قابل غور تھی، دماغ کو چپ ہی رہنا پڑا۔ مسئلہ تھا کہ اب وہ اس خلقت سے بھری دنیا میں ستارہ کو کہاں تلاش کرے۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا، یہ علاقہ، یہ شہر، سب کچھ چھوڑ دینے کا۔ دماغ میں تو خودکشی کا بھی خیال آیا تھا، کیونکہ اب جینے کا تو کوئی مقصد ہی نہ تھا، لیکن دل اتنی ہمت نہ کر سکا۔ ستارہ نے امتیاز کو معذور بنا دیا تھا۔ کیا کبھی دھڑکنوں کے بغیر بھی دل دھڑکا ہے؟ کیا کبھی بغیر تاروں کے بھی ساز بجا ہے؟ یہ محبت بہت تڑپاتی ہے۔ اس حالت پر کیا خوب شاعر نے کہا ہے کہ اس جدائی میں تم اندر سے بکھر جاؤ گے، کسی معذور کو دیکھو گے تو یاد آؤں گا۔ ایک ہفتے بعد، تاریخ 22 فروری، امتیاز کا حال، مقام حیدرآباد۔ آج صبح اپنے اندر کئی راز پوشیدہ کیے نکلی تھی۔ اس نے اپنے زخموں کو بھرنے کے لیے وعدے کے مطابق یہ شہر، یہ علاقہ، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ وہیں رہتا تو اسے ستارہ کی یاد اور شدت سے تڑپاتی رہتی۔ اس نے یہاں آ کر سب سے پہلے ایک گھر کرائے کا خریدا تھا۔ پہلے کی طرح یہاں بھی وہ روز صبح سبزیاں، پھل وغیرہ بیچنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ دل پر آیا وہ زخم اب تک بھرا نہ تھا۔ ویسے بھی دل کے زخم جلدی بھرا نہیں کرتے۔ آج بھی امتیاز معمول کے مطابق ریڑھی کو دھکیلتا سڑکوں کی گرد چھان رہا تھا۔ پھر محلے کی ضعیف عورت سبزی کے لیے آئیں۔ اتنے میں دوسری عورتیں بھی۔ پھر ایک عورت بولی، ارے یہ پتہ چلا یہ ہمارے محلے کا جو سب سے امیر قبیر شخص فیصل ہے نا؟ دوسری بولی، ہاں ہاں۔ پہلی بولی، ارے کل رات اس نے اپنی دوسری بیوی کو بھی بیچ دیا۔ پہلی بولی، ارے کون؟ دوسری بولی، ارے وہی ستارہ، شاید جس کے باپ کا نام حمید تھا۔
یہ سنتے ہی امتیاز کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہائے ہائے اللہ، بیچاری لڑکی، اللہ ایسے مردوں سے تو سب کو بچائے۔ اور ایک ایک کرتے ساری عورتیں چلی گئیں۔ یہ دنیا کتنی چھوٹی ہے، جس کی شدت سے تلاش ہو تو وہ ضرور مل جاتا ہے۔ وہ اپنی دھن میں ہی گم چلتا رہا۔ وہ بظاہر سبزی بیچ کر اپنا کاروبار کر رہا تھا، لیکن اس کے دماغ میں ان عورتوں کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس نے اپنی دوسری بیوی کو بھی بیچ دیا۔ ارے کون؟ ستارہ، ارے جس کا والد فوت ہو چکا ہے، شاید نام حمید تھا۔ پھر ستارہ اس کے ساتھ چلنے لگی، ایک آہٹ کی طرح۔ دور وہیں مدھم مدھم سنہرا ساز بجنے لگا، اور پھر وہ ساز ہلکا سے ہلکا ہی ہوتا چلا گیا۔ پھر اس کے پہلو میں چلتی ستارہ چلی گئی۔ کہیں سے بادل جمع ہونے لگے تھے، ہوا نے امتیاز کے جسم کو چھوا تھا۔ اس نے موسم کے تیور دیکھتے ہوئے گھر کی راہ لی۔ وہ گھر آیا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ کمرے کی کھڑکی اس کے دائیں ہاتھ پر تھی۔ یہ ہلکی ہلکی خوشنما ہوا اسے ماضی کا ایک واقعہ یاد دلا رہی تھی۔ پھر شیشے کے موتیوں کی طرح بارش کا قطرے قطرے زمین کے سینے پر یوں رقص کرنے لگے۔ وہ کھڑکی پر آیا اور باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ وہ واقعہ واضح ہوا۔ اسے ستارہ کے وجود کی خوشبو محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے لگتا کہ ستارہ نہ جانے کھڑکی کے باہر ہے یا دروازے کے باہر، بہرحال ستارہ موجود ہے۔ اس کے سوچوں، دماغ اور حواسوں پر گر چھٹی تو ایک ماضی کا واقعہ روشن ہونے لگا۔ جب اس باغ میں ٹہلتے ٹہلتے اچانک بارش شروع ہوئی تھی، اور ستارہ بچوں کی طرح خوش ہوتی ہوئی اپنی مٹھیوں میں بارش کے قطرے بھر رہی تھی اور امتیاز پر اچھال رہی تھی۔ پھر فضا میں یہ آواز تحلیل ہونے لگے۔ اسے لگا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی ہے۔ بارش کی برستی بوندوں نے جب دستک دی دروازے پر، محسوس ہوا تم آئے ہو، انداز تمہارے جیسا تھا۔ پھر ہوا کے جھونکے نے کھڑکی سے جھانکا۔ پھر ہوا کے ہلکے جھونکے کی جب آہٹ پائی کھڑکی پر، محسوس ہوا تم گزرے ہو، انداز تمہارے جیسا تھا۔ وہ لپک کر کھڑکی پر آیا، لیکن کوئی نہیں تھا، صرف ہوا محبت کا راگ الاپ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر بارش کی بوندوں کو اپنی ہتھیلی پر روکنا چاہا۔ میں نے گرتی بوندوں کو روکنا چاہا ہاتھوں پر، ایک سرد سا پھر احساس ہوا، انداز اور لمس تمہارے جیسا تھا۔ اسے ان بوندوں میں ستارہ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ گھر سے باہر آئی، جیسے وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو۔ امتیاز بھی گھر سے باہر آیا۔ راستے میں ہوا کے جھونکوں نے ستارہ کے وجود کی طرح اس کا ساتھ دیا۔ امتیاز کو ایسا لگا کہ ستارہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ تنہا پھر میں چلا بارش میں، ایک جھونکے نے میرا ساتھ دیا۔ میں سمجھا تم پاس ہو میرے، انداز تمہارے جیسا تھا۔ پھر رک گئی وہ بارش بھی، باقی نہ رہی وہ آہٹ بھی۔ میں سمجھا تم مجھے چھوڑ گئے، انداز تمہارے جیسا تھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ بادل برس کر جا چکے تھے، اور امتیاز کے دل میں آتش محبت کو مزید دہکا گئے تھے۔ وہ سڑکوں پر بیگانہ حال پھرتا رہا اور نہ جانے کس فٹ پاتھ پر گر گیا۔ نہ جانے پھر اسے کون گھر لایا تھا۔ وہ اس ساری رات سو ہی نہ سکا۔ ستارہ کی یادوں اور اس کے وجود نے اسے جگائے رکھا۔ اب امتیاز یہ عہد کر چکا تھا کہ وہ چھان بین شروع کر دے گا، کیونکہ اب محبت کا روگ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ جب تقدیر انہیں پھر سے ملنے کا موقع دے رہی تھی تو وہ کیوں سستی دکھاتا؟ وہ تو تقدیر کے ہاتھوں سے یہ موقع چھین لینا چاہتا تھا۔ پھر بالآخر اسے کسی نہ کسی طریقے سے علاقے والوں کی مدد سے ستارہ کا ایڈریس مل گیا، اور جب ملا تو یہ زندگی کے ستم، تقدیر کے ظلم۔ یہ ایک کوٹھا تھا جس پر ستارہ کو فروخت کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، کیا وہ اب بھی ستارہ کو قبول کرے گا؟ دل نے بڑی زور سے کہا تھا، کیوں نہیں؟ اور امتیاز کے دل میں ستارہ کی محبت مزید گہری ہو گئی۔ اس کی محبت ستارہ سے سچی تھی۔ اس نے ستارہ کی ذات اور صرف اس سے محبت کی تھی۔ ماضی کے واقعات، کتابیں، سب کچھ ختم ہو گئے۔
اب حال اپنی تمام تر اذیتناکیوں کے ساتھ سامنے تھا۔ تاریخ 26 فروری، مقام کملا بائی کا کوٹھا، وقت رات، حصہ 2۔ اب ذرا اس ہال نما کمرے میں واپس آئیں جہاں موسیقی اور رقص کا جادو تھا۔ رقص کا دور ختم ہوا تو تمام تماشبین جھوم جھوم کر واپس جانے لگے۔ وہ بھی گردن جھکا کر جانے لگی، لیکن اس کی کلائی کو کسی مضبوط ہاتھ نے پکڑا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنا ہاتھ چھڑا نہ سکی۔ اس کی سماعتوں میں قرب میں ڈوبی آواز ابھری، کیوں 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 کیا تم نے ایسا؟ کیا میری محبت میں کوئی تاثیر نہیں تھی؟ کیا میں تمہارے قابل ہی نہ تھا؟ یا تم میری اور اس محبت کو سمجھی ہی نہ تھی؟ مجھ میں کیا کمی تھی جو تم نے مجھے یوں دھتکارا؟ یا بتاؤ، تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا تھا؟ بولو ستارہ، بولو۔ ستارہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ امتیاز نے جواب نہ ملنے پر اسے شانوں سے پکڑا اور جھنجھوڑ دیا۔ وہ سسکی اور بولی، تم مجھ جیسی آدھی ادھوری لڑکی سے کیا مانگنے آئے ہو؟ میں تمہارے کسی کام کی نہیں، مجھے چھوڑ دو اور ایک نئی زندگی شروع کرو۔ امتیاز بولا، میں نے تمہارے جسم یا تمہارے کسی اور رشتہ دار یا کسی بھی تمہارے واقعے سے محبت نہیں کی۔ میں نے تمہاری ذات اور صرف اور صرف تمہاری روح سے محبت کی ہے۔ میں تمہیں تلاش کرتا اتنی دور سے ان سب باتوں کے لیے نہیں آیا۔ مجھے تم اب بھی قبول ہو، مجھے جواب چاہیے، ہاں یا نہ، جواب دو۔ ستارہ بولی، نہیں۔ امتیاز اسے دھکا دیتا کوٹھے سے باہر آیا اور گاڑی تیز تیز بھگاتا کوٹھے سے دور جانے لگا۔ ستارہ اس کے چھوڑنے پر یوں بیٹھ گئی کہ اب سب کچھ ختم۔ امتیاز کا انداز، اس کے تاثرات بالکل بھی اچھے نہ تھے۔ وہ دوڑتی دوڑتی باہر آئی تو امتیاز کی گاڑی گلی کا موڑ مڑ رہی تھی۔ وہ پہچان گئی، یہ امتیاز کے دوست کی گاڑی تھی۔ فضا میں اب بھی اس سنہرے ساز کی آواز گونج رہی تھی۔ یقیناً وہ ساز بھی قرب میں ڈوبا تھا۔ وہ راگ یمن کے بجائے راگ پلو الاپ رہا تھا۔ اس رات مہتاب اپنے شباب پر تھا۔ پھر چاند نے دیکھا کہ ایک مہ مری پیکر جس کی آنکھوں میں اشک رواں تھے، وہ سڑکوں پر چلاتی چلاتی دوڑ رہی ہے۔ امتیاز کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ محبت جب خود انکاری ہو تو کیا حال ہوتا ہے؟ نہیں، شاید کہ اس سے بھی برا۔ وہ گاڑی کی رفتار میں اضافہ ہی کرتا چلا گیا، تیز تیز اور تیز۔ اچانک سڑک کے کنارے سے ایک ٹرک آنے لگا۔ پھر امتیاز کی گاڑی کو ایک زور کا جھٹکا لگا اور امتیاز کو کوئی ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو نرس اس کے سرانے موجود تھی۔ ہوش آتے ہی وہ آس پاس کے ماحول کو پہچاننے لگا۔ نرس بولی، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور آپ ہاسپٹل میں ہیں۔ پھر نرس بولی، ایک سوال کروں؟ اور امتیاز کو متوجہ پا کر بولی، ستارہ کون ہے؟ سارا ماضی امتیاز کے حافظے پر نقش ہوا اور اس کے تاثرات بدلے۔ بدلتے تاثرات دیکھ کر نرس بولی، وہ اب نیند میں نا زور زور سے ستارہ ستارہ کہہ رہے تھے۔ کہہ کر نرس کمرے سے چلی گئی۔ ابھی وہ اس ایکسیڈنٹ کے واقعے کو یاد کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ دروازے پر کھٹکا سا ہوا۔ اس نے نظر دوڑائی تو کمرے میں ایک نقاب پوش شخص داخل ہوا۔ اس کے جسم سے پھوٹنے والی خوشبو ہی تو امتیاز کے رگ و پے میں بستی تھی۔ دماغ میں نفرت کا ابال اٹھا، پھر وہ غصے کے روپ میں باہر آیا۔ وہ بولا، اب کیوں آئی ہو؟ مجھے میری اوقات یاد دلانے کے لیے یا میرا مذاق بنانے کے لیے؟ بولو، اب تم اس اپاہج مرد سے اور کیا چاہتی ہو؟ اس نے نقاب اتارا، وہ ستارہ تھی۔ ستارہ بولی، صرف ایک سوال کرنے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ محبت بہت عجیب ہے، یا تو خود کو اذیت دیتی ہے یا چاہنے والے کو۔ جسے چاہو اگر اسے کوئی تکلیف ہو تو شاید اس محبت کا درد مزید بڑھ جاتا ہے، کیونکہ محبت خود بھی قرب میں مبتلا ہوتی ہے۔ کیوں دی تم نے اپنے آپ کو ایسی سزا؟ امتیاز نے بولا، جب جینے کا کوئی مقصد نہ ہو تو مرنا بہتر ہے۔ ستارہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ امتیاز کے قریب اکڑوں بیٹھ گئی۔ تمہیں مجھے پا کر کیا ملے گا؟ وہ جو تم تصور بھی نہیں کر سکتی اور میں بیاں بھی نہیں کر سکتا۔ ستارہ کی گردن ڈھلک گئی اور وہ امتیاز کی چھاتی پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ لمحے مٹھی سے ریت پھسل جانے کی طرح بہہ گئے۔ پھر ستارہ کی آواز ابھری، کیا ہم اس دنیا سے بہت دور ہو کر، ایک ہو کر،
کہیں دور زندگی بسر کر سکتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جہاں صرف میں، تم اور محبتیں ہی محبتیں ہوں۔ امتیاز نے اپنے ہاتھ اس کے گرد حمائل کیا، دل جیت گیا۔ دور وہی سنہرا ساز چھن کی آواز سے بجھا۔ تاریخ 28 فروری، جگہ جامع مسجد، وقت نماز عصر کے بعد۔ آج شام سرگوشیاں کرتی معلوم ہو رہی تھی۔ آج نماز عصر کے بعد اس کا نکاح امتیاز سے تھا۔ نماز کے بعد اسے بلایا گیا، پھر مولوی صاحب نے خطبہ نکاح پڑھا اور ستارہ سے پوچھا، محترمہ ستارہ بنت حمید، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ امتیاز کی سماعتوں کا رواں رواں اس جواب کے لیے منتظر تھا۔ ہاں کی آواز نے امتیاز کی سماعتوں میں جلتا رنگ سے بچائے۔ جناب امتیاز بن عبد الرحمن، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہاں۔ دور وہی سنہرا ساز چھن کی آواز سے بجا اور وہ ستارہ سے ستارہ امتیاز بن گئی۔ دو محبت کے بچھڑے ہوئے ساتھی بالآخر مل چکے تھے۔ سچ کہتے ہیں، اگر محبت سچی ہو تو کہیں بھی کسی بھی حال میں منزل محبت ضرور ملتی ہے۔ وہ مسجد سے باہر آئی تو امتیاز نے ستارہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے خود سے قریب کیا، اتنا قریب کہ ستارہ کو امتیاز کے عقب میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب وہ بولا، ستارہ تم میری زندگی ہو، میں دل ہوں تو تم دھڑکن ہو، میں چاند ہوں تو تم ستارہ ہو، میں ساز ہوں تو تم سنہری آواز ہو۔ ستارہ بولی، میں وجود ہوں تو تم میری روح ہو، میں گلاب ہوں تو تم میری خوشبو ہو، تم میرا دل ہو، تم میری دھڑکن ہو۔ کئی پھول عقب میں موجود درختوں پر سے ان کے اوپر گرے۔ امتیاز گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کا گاؤں تلار اندرونی سندھ میں واقع تھا۔ گاؤں میں اس کی ایک ضعیف ماں تھی اور باپ تو بچپن میں ہی فوت ہو چکا تھا۔ چاچا کے تعاون سے اس نے شہر میں سبزی اور پھل بیچنے کا کاروبار شروع کیا تھا۔ وہ شہر روزگار کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن یہاں آ کر اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی شریک ہوا تھا اور اس نے محبت کا روپ دھار لیا تھا۔ پھر کئی مشکلات کے بعد امتیاز نے اسے پا لیا۔ ستارہ، ہاں وہی ستارہ جس کی گہری جھیل جیسی آنکھیں تھیں، گورا رنگ اور سب سے بڑھ کر اس کی معصومیت۔ 6 ماہ بعد، تاریخ 27 اگست، مقام تلار، رات کا وقت۔ آج چاند بڑا سا چاندنی کا تھال بنے مشرق سے مغرب کی طرف محو پرواز تھا۔ ستارے بھی خوب چمک رہے تھے، لیکن کچھ ناراض سے تھے، شاید کہ اپنی کم روشنی پر شکوہ کو نہ تھے۔ چاند ہلکا ہلکا جھکتا پگھلی چاندنی کو اس زمین پر برسا رہا تھا۔ زمین پر ہر چیز اس پگھلی چاندنی میں ڈوبی تھی۔ دور، بہت دور، کہیں وہی سنہرا ساز مدھم مدھم سا بج رہا تھا۔ ہاں یقیناً وہ اب راگ یمن الاپ رہا تھا۔ ایسے میں اگر سمندر کے کنارے دیکھو تو ایک حسین سا مجسمہ جس میں ایک لڑکا ویل چیئر پر بیٹھا تھا، وہ حسین سا مجسمہ چاندنی میں نہایا ہوا تھا، اور اس کے برابر میں ایک پری سی کھڑی تھی، جھیل جیسی آنکھیں، گورا رنگ، کالے لباس میں موجود، مانو جیسے کسی حور کو کالے سے لباس میں قید کیا گیا ہو۔ ویل چیئر پر بیٹھے مجسمے نے گردن اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ کہا۔ ہواؤں نے ساکت ہو کر سنا کہ ایک چاند آسمان پر ہے اور ایک میرے پاس۔ اسی وقت اس کے نقوش واضح ہوئے تھے، بھوری آنکھیں، چوڑی پیشانی، چوڑے شانے، ایک وجیح مرد۔ چاندی کے سمندر میں ڈوبی ان لہروں نے ان کے قدموں کو چوما، اور اسی وقت ان کے ہونٹ ایک ہی وضاقتہ میں ہلے تھے۔ پھر دونوں کے 2 ہاتھ 4 ہاتھ ہوئے۔ اسی وقت بہت دور ایک تارا ٹوٹا تھا اور کہیں تاریکیوں میں ہی گم ہوتا چلا گیا۔ دونوں کے لب ایک ساتھ ایک وضاقتہ میں ہلے اور ہاتھ پھر 4 سے 2 ہوئے، کبھی نہ جدا ہونے کی دعا۔ چاند بھی ان کے لیے دعا گو ہوا اور امتیاز نے ستارہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اب اگر دور سے دیکھو تو آسمان پر چاندنی کا چاند جس کے خول میں پوری دنیا لپٹی ہے، عقب میں سمندر، ان کی لہریں اس مجسمے کے پاؤں چوم رہی ہیں، اور وہ دو جھلملاتے ستاروں اور اس چاند کی روشنی میں
محبت میں ڈوبے دو مسافر، لمحہ امر ہو گیا، ختم شد۔